بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صلوا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی نسبت سے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اہم نقطے کو بیان فرمایا، جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اہم نقطے کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، اس لیے کہ آج ہمارے اور ان رضاخانیوں کے درمیان، آج ہمارے اور ان بدعتیوں کے درمیان جن باتوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تصرف کرنے کا کلی اختیار رکھتے ہیں، یعنی جس طرح چاہے جیسے چاہے ہر ایک کام کو کر سکتے ہیں، ہر قسم کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سب کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے اور ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ مختار کل، یعنی کائنات کی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ پاک کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اچھا، آپ خود بتائیے کہ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ بتائیے، صرف اللہ ہے، اس کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو احوال یعنی فقیری، امیری، غریبی، خوشی، غم، بیماری، صحت، تندرستی جو بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو لانے والا بھی اللہ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، بارش برسانے والا، سورج چاند نکالنے والا، غلہ پیدا کرنے والا، سبزی پیدا کرنے والا، صرف اور صرف اللہ ہی ہے، ساری کائنات کو چلانے والا، ان سارے امور کو انجام دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے
چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، ہر ایک کا یہی عقیدہ تھا کہ پوری کائنات کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ ابو جہل کا بھی یہی عقیدہ تھا، شیبہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، ربیعہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، عتبہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، گویا پورے مشرکین عرب کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ، یہی عقیدہ تھا کہ سب چیز کا چلانے والا اللہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود بیان فرمایا مشرکین عرب کا یہی عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے خداؤں کو محض جزوی اختیارات دیتے تھے، کلی اختیارات نہیں دیتے تھے۔ کلی اختیارات وہ اللہ ہی کے لیے تسلیم کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ آپ مشرکین سے پوچھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے وہ کون ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ ایسا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ ایسا اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ہر مشرک جواب دے گا اللہ اللہ یبدأ الخلق، کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ تب بھی مشرک جواب دے گا اللہ اللہ نے ان کی یہ حالت بیان کی ہے قرآن کے اندر۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے تھے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ، کشتی اگر ڈوبنے لگتی تو کہتے دعوا اللہ مخلصین، تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ دنیا کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو بھی وہ کہیں گے کہ اللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جب وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ اس لیے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، کیونکہ آج کل ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، مشرک تو اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا، مشرک تو اللہ کو بالکل سمجھتا ہی نہیں، کچھ نہیں جانتا کہ وہ اللہ کا بالکل منکر ہے تھا۔ اس طرح کی باتیں کرنا قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مشرکین جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان کو اللہ نے بنایا، چاند سورج اللہ نے بنائے، یہ سارے کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا آپس میں اختلاف کیا تھا؟ جب وہ یہ مانتے تھے تو پھر آپس کا اختلاف کیا تھا؟ کس وجہ سے غزوہ بدر ہوئی، کس وجہ سے غزوہ احد اور خندق ہوئی؟ اللہ کو جب وہ بھی مانتے تھے تو آخر اختلاف کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا؟ کس بات کا اختلاف، کس بات کے جھگڑے اور لڑائی؟ تو آپ یہ بات جان لو کہ مشرکین اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، بلکہ خود مشرکوں کا سردار ابو جہل بدر میں نکلنے سے پہلے
خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے کہ اے اللہ ہم میں سے جو بھی حق پر ہو اس کو فتح دے دے اور جو غلط ہو اس کو شکست دے دے۔ کون یہ مشرکین کا سردار ہے؟ ابو جہل۔ پتہ یہ چلا کہ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ فتح دینے والا اور شکست دینے والا اللہ ہے، مگر ہمارا اور ان کا اختلاف صرف اور صرف ہی اور بھی کا، ہمارا اور ان کا اختلاف صرف ہی اور بھی کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، یعنی کائنات کے اندر تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور وہ کہتے تھے یعنی کون؟ مشرکین، اللہ بھی ہے۔ خود مشرکین طواف بھی کرتے تھے، بیت اللہ خانہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، تو اس وقت کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ خود مشرکین، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، آگے کہتے ہیں لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہی مشرکین کہہ رہے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب آگے مشرکین ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں لیکن وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، الا شریکا فهو لک تملکہ مالک، مگر جن کو تو نے اختیارات دے دیے ہیں، جن کو تو نے چن لیا ہے، جن کو تو نے اپنا مقرب بنا دیا ہے، وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ہمارا اور ان کا یہی اختلاف تھا۔ یہ اختلاف آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین سے تھا، اور آج بھی یہ اختلاف مشرکین سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے تو وہ کہتے کہ ہم مانتے ہیں اللہ ہے، آپ کہتے کہ مان لو اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ ہے، مگر اللہ نے اپنے اختیارات کچھ دیے ہیں، کچھ اختیارات دے دیے ہیں۔ اللہ کے کچھ برگزیدہ بھی ہیں، اللہ کے کچھ نیک بندے بھی ہیں، اللہ نے ان کو بھی اپنے اختیارات دے دیے ہیں۔ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ یغوث ہے، وغیرہ وغیرہ 360 بت تھے ان کے۔ گویا مشرک بھی کی ڈنڈی مارتا تھا، مشرکین بھی ڈنڈی مارتے، اور موحد کی بھی زوردار تلوار لگاتا تھا۔ تو جو عقیدہ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والوں کا تھا، وہی عقیدہ آج علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کے مقابلے میں آنے والوں کا ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں آنے والوں کا بھی عقیدہ وہی تھا، اور آج علماء اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کے مقابلے میں آنے والوں کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے مشرک نے کبھی بھی اپنے کسی بت کو داتا نہیں کہا تھا، کبھی بھی اپنے کسی دیوی بت کو داتا نہیں کہا تھا، لیکن آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے برگزیدہ بندوں کو داتا بھی کہا جاتا ہے، مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے، حاجت روا بھی کہا جاتا ہے۔ ارے ان کے بس سے باہر ہے، ورنہ یہ خدا بھی تسلیم کر لے اس کو۔ آپ کو پتہ ہے داتا کے کیا معنی آتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم نا؟ داتا کے معنی ہے سب کچھ دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ کہ آسمان و زمین کے سب خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں. قسم خدا کی اگر وہ اللہ نہ چاہے تو زمین سے ایک دانہ بھی سبزے کا نہیں اگ سکتا. اگر وہ نہ چاہے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برس سکتا. اگر وہ نہ چاہے تو درخت کا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. اگر وہ نہ چاہے تو یہ چاند سورج اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے. چنانچہ ہر چیز اس کی چاہت پر موقوف ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری تمہیدی گفتگو مجھے اس لیے کرنی پڑی. یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی اور یہ میں نے اس لیے کی. یہ ساری گفتگو مجھے اس لیے کرنی پڑی تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے برگزیدوں کو کچھ اختیارات دے رکھا ہے، اور آج آپ کے مقابلے میں یعنی اہل سنت والجماعت علماء اہل دیوبند کے مقابلے میں آنے والا گروہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے برگزیدہ بندوں کو پورے اختیارات دے رکھا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کچھ اختیارات دے رکھا ہے اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پورے اختیارات دے رکھا ہے. مختار کل ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ مختار کل ہے. کیا مختار کل؟ کیا مختار کل؟ آج میرا موضوع ہی مختار کل ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اعلان کر دیں وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اللہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. لیکن یہ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکے کہ مختار کے کیا معنی ہیں. مختار کے کیا معنی ہیں؟ مختار کل، مختار کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ لوگ جان لیجئے کہ مختار کل ہے کیا چیز. مختار کل ہے کیا چیز؟ مختار یہ عربی لفظ ہے. یہ صیغہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مختار اختیار سے اس میں فاعل کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول کا بھی. کبھی اس میں فاعل میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول میں، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ مختار ہوتا ہے اور اس میں مفعول کا صیغہ بھی مختار ہوتا ہے. لیکن معنی اور مطلب دونوں کے الگ الگ ہے. اس میں فاعل میں جب مختار استعمال ہوگا تو معنی ہوں گے اختیار والا، پسند کرنے والا، اور جب یہی لفظ مختار اس میں مفعول میں استعمال ہو تو معنی ہوں گے اختیار کیا ہوا، پسند کیا ہوا، چنا ہوا. اور کل کے معنی تمام کے ہیں جو آپ کو معلوم ہے. کل کے معنی تمام کے ہیں جو آپ کو معلوم ہے، جو آپ کو معلوم ہے. اب اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مفعول کے پہلے معنی یعنی اس میں فاعل کے معنی کے اعتبار سے مختار کل کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں تصرف کرنے والا کلی اختیار آپ کو دے دیا گیا تھا، یا کائنات میں تصرف کرنے کا آپ کلی اختیار رکھتے تھے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرکین عرب سے بھی بدتر مشرک ہے، ان سے بھی بدتر مشرک ہے. کیونکہ وہ لوگ تو اپنے دیوی دیوتا کے لیے کلی اختیار نہیں مانتے تھے نا، بلکہ جزوی اختیار مانتے تھے. اور اب انہوں نے یعنی ان لوگوں نے اپنی حماقت سے مختار کل کا معنی یہ سمجھ لیا کہ ہر چیز کا اختیار والا، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، مختار کل ہے. اب اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مفعول کے پہلے معنی، اس میں فاعل کے معنی کی اعتبار سے مختار کل
اس میں فاعل کے معنی کے اختیار سے مختار کل کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں تصرف کرنے والا کلی اختیار آپ کو دے دیا گیا تھا، یا کائنات میں تصرف کرنے کا آپ کو کلی اختیار، آپ کلی اختیار رکھتے تھے. تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرکین عرب سے بھی بدترین مشرک ہے، کیونکہ وہ اپنے دیوتاؤں کے بارے میں یعنی مشرکین کلی اختیار نہیں مانتے تھے بلکہ جزوی اختیار مانتے تھے، اور یہ کلی اختیار حالانکہ مختار کل کا یہ مطلب کسی صحابی سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے ثابت نہیں کر سکتے. انہوں نے مختار کل سے یہ مراد لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے گئے، بلکہ ان حضرات نے تو مختار کل کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ مختار کل بمعنی تمام لوگوں میں پسند کیا ہوا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں پسند کیے ہوئے ہیں، سارے لوگوں میں چنے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ لوگ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ مت پوچھیے. ایسا لگتا ہے کہ پورے جہلا ہی کا طبقہ ہے کہ فاعل اور مفعول میں فرق نہیں کر سکے اور مفعول کو فاعل سمجھ لیا، جبکہ یہ بات تو عربی اول اور دوم کے طلبہ بھی بتا دیں گے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں، دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. تو اب مختار کل کا کیا مطلب سمجھ میں آ گیا. تو اب مختار کل کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو نا بزرگوں اور دوستو. یہ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے تمام اختیارات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے حلال کریں، جس کو چاہے حرام کریں، عزت، ذلت، فتح، شکست، ہر ایک چیز کا اختیار اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دے دیا. تو آپ ان سے پوچھو کہ جب تمہارے عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں تو ہمیں یہ بتاؤ کہ نمبر ایک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دینے کا اختیار دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے ہدایت دیں اور جس کو چاہے نہ دیں؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں اس کا اختیار نہیں تھا تو آپ کہو کہ پھر مختار کل نہیں ہوئے، کیونکہ تمہارے عقیدے کے مطابق مختار کل کا مطلب تو ہے ہر چیز کا اختیار. اور اگر وہ کہے کہ اگر اختیار ہے تو کہو پھر وہ منظر بھی دیکھ لو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والا چچا ابو طالب دنیا سے جا رہا ہے اور نبی کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ اے چچا میرے کان میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو تاکہ کل قیامت کے دن، روز محشر کے دن میں یہ کہہ سکوں کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا. جواب ملتا ہے کہ بھتیجے مجھے پتا ہے کہ تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا کہنا بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، لیکن تیرا دین قبول کرنے میں مجھے یہ عار محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے مکے والے کیا کہیں گے کہ بڑا بہادر بنتا تھا، بڑا جرأت مند بنتا تھا، لیکن مرا تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مرا. مکے کی بانیاں میرا مذاق اڑائیں گی، مگر آپ افسوس سے روتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور جبریل امین کو بھیجا. فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضروری نہیں کہ جس سے آپ محبت کریں، جسے آپ پسند کریں، جسے آپ چاہیں اس کو ہدایت بھی مل جائے. نہیں، ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، ہدایت تو اسے عطا ملے گی جس کو اللہ پسند کرے گا، جس کو اللہ چنے گا. اور یہ بتاؤ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کسی بات کو چھپانے کا اختیار تھا؟ اور اگر وہ
کہیں کہ نہیں تو کہو پھر مختار کل نہیں، اور اگر کہیں کہ تھا تو کہو کہ یہ بات تو مشرکین میرے نبی کو کہتے تھے کہ یہ پورے دین بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور قرآن دوسری جگہ ببانگ دہل اعلان کرتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ نبی اگر آپ نے ذرہ برابر بھی ذرا بھی خیانت کر دی تو مرتبہ نبوت و رسالت آپ سے چھین لیا جائے گا، منصب نبوت و رسالت آپ سے لے لیا جائے گا، آپ کو اس مقام سے ہٹا دیا جائے گا، آپ اس مقام و مرتبے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اور یہ بتاؤ کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چھوڑنے کا اختیار تھا؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں تو کہو کہ مختار کل نہیں ہے، اور اگر کہیں کہ تھا تو کہو کس طرح تھا گستاخ، نبی کو تہجد چھوڑنے کا بھی اختیار نہیں تھا، نبی پر تو تہجد بھی فرض تھی کہ اے نبی امت کو دن میں پڑھے گی لیکن آپ رات کو بھی پڑھو گی۔